اس وقت ہم رحمت اللہ ہوٹل کے مالک جناب فضل الرحمان صاحب کے گھر پر موجود ہیں. یہاں انہوں نے سینئر صحافی انور حسین جعفری کا جو اچانک انتقال ہو گیا ان کے سلسلے میں دعائے مغفرت کی. ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے اکثر وہ یہاں آتے تھے، ان سے تعلقات بھی اچھے تھے، ان کے بارے میں دو باتیں کہیں. رحمان بھائی. السلام علیکم. میری اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اپنے محبوب کے صدقے میں مولا علی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. انور جعفری صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے الفاظوں کا چناؤ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. ایک بہت ہی اچھے ہوئے، سلجھے ہوئے اور بہت بصیرت والے شخص تھے. ان کے بارے میں اتنا ہی میں کہوں گا کہ ایک ایسے شخص تھے کہ جس کو فل مین کہا جاتا تھا، اور میرا ان کا گلستہ پچھلے کئی 15-16 سال سے ساتھ رہا. اس 16 سال کے اندر سب سے اچھی بات یہ رہی کہ آج تک ان کا میرا کبھی من مٹاؤ نہیں ہوا، کیونکہ وہ خود اتنے اچھے آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی کسی کو یہ موقع نہیں دیا. اور میرے ساتھ جتنے میرے ساتھی ہیں، اور جس دن مجھے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، مجھے ایسا لگا جیسے میرا سگا بھائی چلا گیا. اور میں ان غم کے الفاظوں کو کس طریقے سے بیان کروں یہ میرے کو خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بس دعا ہی کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو، مجھ سمیت جتنے ملنے والے ہیں اور ان کے رشتہ داروں کو برداشت کرنے کی قوت عطا فرمائے. اللہ اپنا رحم و کرم فرمائے. جیسے میں یہ چاہ رہا تھا فضل الرحمان صاحب کہ اکثر وہ آپ کے پاس آتے تھے اور ہنسی مذاق بھی، اور آپ ہر بات پہ ڈسکس بھی کیا کرتے تھے، خاص کر جیسے ان کے حوالے سے. تو کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد ہو کہ ہاں جی یہ ایسا، جیسے خاص کر آپ مولا علی کے بارے میں یا ان کے بارے میں یا ان کے مذہب کے بارے میں اپنی نالج بڑھانے کے لیے باتیں کرتے تھے. دیکھیے، اور تو بہت باتیں ہیں. ایک بات ایسی تھی، مزاحیہ بھی تھی اور مجھے سمجھائی بھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کا مسئلہ میرے پاس آیا ہوا، اور میں اس کے اندر اڑا پڑا ہوا کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں، ایسے ایسے ایسے. میرے پاس بغل میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے اٹھایا، کہنے لگے بات سنو. کہنے لگے رحمان صاحب لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کرو. میں بھائی کیوں انور صاحب؟ تو مزاحیہ طور پہ بولے میں کیا جنت میں بھی بھیڑ لگواؤ گے ان کی؟ تو مجھے بہت ہنسی آئی. مطلب ایک بات سمجھانے کا انداز دیکھیے ان کا کتنا شاندار تھا کہ ہنسی کی ہنسی کری اور مجھے سمجھا دیا کہ ان لوگوں سے لڑو نہیں. تو ذہین آدمی بڑے مشکل سے ملتا ہے. ملنے کو تو سبھی ملتے ہیں، ہر ایک سر کے بعد دوسرا سر پیدا ہوتا ہے، مگر جو ذہینت تھی ان کے اندر وہ مشکل ہے. اچھا، جیسے آپ سے بھی دو باتیں اکثر ہوتی تھی تو دو باتیں آپ بھی جی الحمدللہ، اور کافی ہمارا ایک ساتھ رہا ہے، اور باقی بہت اچھے مزاج کے رہے وہ، اور اچھا ایک طریقہ اچھا تھا ان کا، مزاج اچھا تھا، اور ایک اچھا بول چال میں بھی بہت اچھا رہا ہمارے ساتھ. بس بھائیوں کی طرح اور دوستوں کی طرح رہے، ایک اچھا وقت گزرا. بس باقی اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. معین صاحب دو باتیں آپ کہنا چاہیں گے؟ آپ سے بھی تعلق رہا ہے. بہت اچھے بڑھیا آدمی تھے اور محبت والے تھے. سب لوگ ان کو یہاں پر پیار کرتے تھے اور سب کی ذمہ داری نبھاتے تھے. تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے اور صبر توفیق عطا فرمائے ان کے گھر والوں کو. دیکھیے یہ تھے ہمارے فضل الرحمان صاحب، اور ان کے یہاں جو لوگ آتے ہیں ایک محفل جمع کرتی ہے ان کے یہاں شام کو. اکثر یہاں پر اچھے برے غریب امیر بالتفریق لوگ آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. اس محفل میں ہم بھی اور میرے ساتھ انور اکثر ہوا کرتے تھے، اور یہ ان سے باتیں کرا کرتے تھے پرانی نئی ہر حوالے سے، اور ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، شائستگی کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور بہت خوبصورتی کے ساتھ. کتنی اچھی انہوں نے بات بتائی کہ اگر کسی آدمی نے کوئی بات نہیں سمجھ لی اس سے بحث نہ کرو. اگر آپ بحث کرو گے تو بات لمبی ہو جائے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ بات کو وہیں ختم کر دیا جائے. بہرحال جو یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہر آدمی کو جاننا ہے، سمجھنا ہے. موت برحق ہے
اس کو تو آنی ہے، اور وہ ایسے ہی اپنے بیچ سے لوگوں کو لے جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب ہر آدمی کہتا ہے ابھی تو ہم ملے تھے، کل ملے تھے، پرسوں ملے تھے۔ رحمان صاحب نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور سب تمام لوگ جو اور ان کے لوائقین کو صبر و تلقی اللہ میاں صبر عطا فرمائے، یہ دعائیں اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک ان کو یاد کرتے ہیں، اور لوگ یاد کر رہے ہیں ہر طرح سے اپنے اپنے انداز میں، جن سے ملتے تھے ہر گلی ہر محلے ہر جگہ ان لوگوں ان کے ملنے۔ جب یہ رات کو آتے تھے تو چوڑی والان کی چائے کی دکان پہ بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارا آفس ہے، پھر اس کے بعد اصغر بیکری پہ آتے، اصغر بیکری کے بعد رحمت اللہ ہوٹل پر بیٹھ کے آدم رحمان اور فضل الرحمان جو بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، آدم رحمان تو باقاعدہ سر پر ہاتھ پھرواتے تھے، وہ تو کہتے تھے میرے چچا ہیں، اور ہم پھر جا کر جامع مسجد گیٹ نمبر 1 پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد حسنین اختر منصوری اور وہ لوگ جو اپنے گھر چلے جاتے تھے اور ہم اپنے گھر چلے تھے، یہ سفر یہاں ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے دل نہیں کرتا کہ ہم گیٹ نمبر 1 پر جا کر کھڑے ہوں۔ حسنین بھائی اپنے راستے چلے جاتے ہیں، میں اپنے راستے چلا جاتا ہوں۔ دہلی سے ایم برامش۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔